بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پروٹینز کی ایبزارپشن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم پروٹین کی ڈائجیشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ پروٹینز کی ڈائجیشن ہونے کے بعد پروٹینز فری امائنو ایسڈز کی فارم میں یا ڈائی پیپٹائڈز کی فارم میں آ جاتا ہے تاکہ وہ اسمال انٹسٹائن کے اندر ڈیفیوز ہو سکے، ایبزارب ہو سکے۔ ڈیفیوزیبل اسمال فارم میں امائنو ایسڈز آ جاتے ہیں پروٹین بریک ہو کے ڈائجیشن کے پروسیس میں۔ تو ایبزارپشن کا پروسیس کی لوکیشن ہے سب سے پہلے کہ کس جگہ پہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں کون سی لوکیشن ہے جہاں پر یہ امائنو ایسڈز ایبزارب ہوتے ہیں۔ تو ایلیم کے اندر یہ ایبزارب ہوتی ہیں امائنو ایسڈ پروٹین وغیرہ ایلیم کے اندر، اور وہاں پر انٹسٹائنل ایپیتھیلیل سیلز ہوتے ہیں۔ فرض کریں یہ ایک اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی آنت ہے، تو اس کے اندر والی سائڈ پر جو سیلز ہیں، انر وال والی سائڈ پر جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں، ان کے اندر خوراک داخل ہوتی ہے ڈیفیوژن کے ذریعے یا ایکٹیو اپٹیک ہوگی۔ تو یہ ٹائپس آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈائی اور ٹرائی پیپٹائڈ جو ہوتے ہیں وہ ان سیلز میں ایبزارب ہونے کے بعد ہائیڈرولائز ہو جاتے ہیں فری امائنو ایسڈ کی فارم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایپیتھیلیل سیلز ہیں جب ان کے اندر ڈائی ٹرائی پیپٹائڈ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر ڈائی پیپٹائڈیز انزائم موجود ہوتے ہیں ایپیتھیلیل سیلز میں، جو کہ ان کو بریک کر دیتے ہیں اور ڈائی پیپٹائڈ کو فری امائنو ایسڈ کی فارم میں ریلیز کر دیتے ہیں۔ Therefore, after protein meal, only free amino acids are found in the portal vein۔ اب جو چھوٹی آنت سے خوراک کو جذب کر کے خون کے اندر پروٹین وغیرہ کو، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو لے کر جاتی ہے جو وین چھوٹی آنت سے جگر تک، لیور تک، وہ پورٹل وین ہے، ہیپیٹک پورٹل وین۔ اس کے اندر اگر ہم ڈیٹیکشن کریں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں صرف وہاں پر فری فارم میں، یعنی کہ پیپٹائڈ یا پروٹین فارم میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ فری امائنو ایسڈ سمپلیسٹ فارم میں وہاں سے موو کر رہے ہوتے ہیں، اسمال انٹسٹائن سے موو کر رہے ہوتے ہیں لیور میں۔ تو نیکسٹ ٹائپس کی بات کی گئی ہے امائنو ایسڈز کی۔ امائنو ایسڈ لیور روٹیٹری فارم میں یا ڈیکسٹرو روٹیٹری فارم میں دونوں طرح میں پائے جاتے ہیں خوراک میں۔ تو جو زیادہ جلدی ایبزارب ہونے والی فارم ہے وہ لیور روٹیٹری فارم ہے۔ لیور امائنو ایسڈز ہیں جو وہ جلدی ایبزارب ہوتے ہیں ڈیکسٹرو روٹیٹری کی نسبت، کیونکہ جو لیور روٹیٹری امائنو ایسڈز ہوتے ہیں ان کے لیے ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے، اس میں انرجی لگتی ہے اگینسٹ دی کنسنٹریشن گریڈینٹ بھیجنے کے لیے، انرجی سے یہ پروسیس کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ہماری باڈی کو بھی جو ہے وہ لیور روٹیٹری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ لیور روٹیٹری کو ہی میٹابولائز کرنے کے لیے ہمارے پاس انزائمز ہوتے ہیں۔ لیکن جو ڈیکسٹرو روٹیٹری ہوتے ہیں وہ بھی باڈی میں جا کے کنورٹ ہو جاتے ہیں، کچھ انزائم ہیں کنورٹ کرنے والے، لیکن وہ سمپل ڈیفیوژن والے میتھڈ سے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر خوراک میں ڈیکسٹرو روٹیٹری زیادہ ہیں اور ہمارے جو بلڈ میں ڈیکسٹرو روٹیٹری کم ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر ڈیفیوژن ہی ہو جاتی ہے، ہائی کنسنٹریشن ٹو لو کنسنٹریشن موومنٹ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ میکنزمز ہیں امائنو ایسڈ کی ایبزارپشن کے۔ سب سے پہلا جو میکنزم ہے وہ ہے سوڈیم ڈیپینڈنٹ۔ سوڈیم ڈیپینڈنٹ یعنی سوڈیم جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک امائنو ایسڈ بائنڈ ہو کے چلا جائے گا، اور دوسرا جو میتھڈ ہے وہ سوڈیم انڈیپینڈنٹ ہے۔ سوڈیم انڈیپینڈنٹ کے لیے ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ہے جو کہ اس ٹرانسپورٹ کو روکتا ہے، سائٹوکیلیسن بھی انہیبٹ کرتا ہے سوڈیم انڈیپینڈنٹ ٹرانسپورٹ کو۔ اور سوڈیم ڈیپینڈنٹ ٹرانسپورٹ کے اندر ایک کیریئر ہوگا، اس کیریئر کے ساتھ سوڈیم اٹیچ ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک امائنو ایسڈ اٹیچ ہو جائے گا، پھر یہ
میمبرین کے اندر داخل ہو جائیں گے ایپیتھیلیل سیلز کی۔ اس دوران اس کیریئر کو لے جانے کے لیے دوسری ڈائریکشن میں کچھ اے ٹی پی بھی استعمال ہو جاتی ہے، تو یہ ایکٹیو پروسیس ہے۔ تھرڈ جو ایک میتھڈ ہے وہ گیما گلوٹامائل سائیکل ہے۔ گیما گلوٹامائل سائیکل کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ کورس میں بھی شامل نہیں ہے، سائیکل کی بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اس سائیکل کے اندر ایک خاص قسم کا ٹرائی پیپٹائڈ استعمال ہوتا ہے جس کو گلوٹاتھائیون بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر جو کاسمیٹکس وغیرہ میں وائٹننگ کے لیے کیمیکل یوز کیا جاتا ہے یہ گلوٹاتھائیون ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا جو نام ہے گیما گلوٹامائل سسٹینائل گلائسین، یعنی اس کے اندر 3 امائنو ایسڈ ہیں، ٹرائی پیپٹائڈ ہے، گلوٹامین، سسٹین اور گلائسین۔ اس دوران ایک امائنو ایسڈ کو لے کے جانے کے لیے اس سائیکل میں 3 اے ٹی پی استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے ٹرانسپورٹ کا گیما گلوٹامائل سائیکل، اس میں 2 طرح کے امائنو ایسڈز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، سسٹین اور گلوٹامین۔ اس کے جو پریکرسر وغیرہ ہیں گلوٹاتھائیون بھی بنتا ہے میٹابولزم میں، اور جو ٹرائی پیپٹائڈز ہیں یعنی گلوٹاتھائیون وغیرہ یہ ٹرن اوور ہوتے رہتے ہیں، مطلب استعمال ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، ریپڈ ٹرن اوور ہوتے ہیں، یہ جلدی سے جو ان کی کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گلوٹاتھائیون جو ہوتا ہے اینٹی کینسر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو گلوٹاتھائیون ہے وہ میلانین کی سیکریشن کو روکتا ہے باڈی کے اندر۔ اب جو نیکسٹ ہے ایبزارپشن ہے پولی پیپٹائڈز کی یا پروٹین کی انٹیکٹ فارم میں، مطلب کہ مکمل پروٹین بغیر توڑے بغیر ڈائجسٹ کیے اور مکمل پولی پیپٹائڈز بھی ایبزارب ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف کچھ عرصے کے لیے بچوں کی پیدائش کے بعد ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں بغیر ڈائجیشن کے، کیونکہ وہاں پر اتنے انزائم نہیں ہوتے کہ وہ ڈائجسٹ کر پائیں، تو قدرتی طور پر ان کے پاس ایک ایسا نظام ہے جو کہ پروٹینز کو میمبرین میں سے ڈیفیوز کرنے کے بجائے وہ ایسا کچھ فنکشن کرتے ہیں کہ یہ خوراک موجود ہے، اس خوراک کی اینڈوسائٹوسس کر لیتے ہیں، مطلب کہ یہ خوراک اندر سیل کے ویزیکل کی فارم میں داخل ہو جائے گی، ایک ویزیکل اس طرح سے ٹوٹ کے خوراک کا ویکیول بن کے آ جائے گا۔ تو ایسا پروسیس جو ہے وہ کچھ عرصے تک برتھ کے کچھ عرصے تک انفینٹس میں بچوں کے اندر ایسا پروسیس ہوتا ہے، پھر بعد میں یہ پروسیس رک جاتا ہے جب ہارمونز اور انزائمز ڈائجیشن کے مکمل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مین رول یہ بھی ہے کہ مدر سے ملک سے جو امیونوگلوبنز آتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی یہ ایبزارب کر لیتا ہے اور اپنی باڈی کے اندر جو ہے یہ استعمال کرتا ہے ان امیونوگلوبنز کو مدافعاتی نظام کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے باڈی کی، ورنہ تو یہ ڈائجسٹ ہو جاتی باڈی کے اندر، اس ٹائم پہ امیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو امیونٹی ڈائریکٹلی مدر سے ملک کے تھرو آ جاتی ہے۔ اس طرح سے پروٹینز ایڈلٹ میں ڈائریکٹلی ایبزارب نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر انزائمز ہوتے ہیں جو ان کو بریک کر دیتے ہیں، اور وہاں پر اینڈوسائٹوسس بھی اس طرح سے نہیں ہوتی زیادہ۔ اب کبھی کبھار ایڈلٹس میں بھی یہ پروسیس ہو جاتا ہے۔ ایڈلٹس میں اگر پروٹین بہت زیادہ اماؤنٹ میں ایبزارب ہو جاتی ہے، اگر ایڈلٹس میں انٹیکٹ پروٹین، مکمل پروٹین انٹسٹائن کے سیلز میں داخل ہو جاتی ہے، تو سیلز کو یہ لگتا ہے کہ باہر سے کوئی ایسا اینٹیجن آیا ہے، ان کی باڈی کا جو ڈیفینس میکنزم ہے، امیون سسٹم ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ریئیکشن شو کرنے لگ جاتی ہے، باڈی الرجی شو کرنے لگتی ہے، جس سے فوڈ الرجی کاز ہو جاتی ہے۔ خوراک میں جو پروٹین ہوگی اگر وہ ڈائجسٹ
ہوئے بغیر انٹیکٹ پروٹین ایبزارب ہو جائے گی تو وہ پروٹین اینٹیجن کا کام کرے گی۔ نیکسٹ اب نارملٹیز ہیں، اگر پروٹین صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی تو وہ ایبزارب نہیں ہوگی، اور اگر ایبزارب نہیں ہوگی تو وہ فیسز کے اندر انڈائجسٹڈ ریموو ہوگی۔ تو اس کی ریزن ہو سکتی ہے یا تو گیسٹرک سیکریشن مکمل نہیں بنتی، مطلب معدے کے اندر گیسٹرن وغیرہ سے جو پیپسن بننا تھا آگے ریگولیشن ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی، یا پھر جو پینکریاز ہے اس نے ٹرپسن وغیرہ صحیح سے نہیں بنایا۔ تو یہ مین ریزنز ہیں اب نارمیلٹی کی پروٹین ڈائجیشن میں۔